اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ایسے لوگوں کو اپنا دوست کیسے بنا سکتے ہو جو اللہ رب العالمین کی آیتوں سے مذاق کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی آیتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے عام کفار میں سے ہوں۔ اور ایسے تمام لوگ، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے عام مشرکین ہوں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اتاری ہوئی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت اسلامیہ سے ٹھٹھا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ایسے لوگوں کو اپنے قریب نہ آنے دو۔ جب آپ کہا کہ جب اس کو آپ بلاتے ہیں نماز کے لیے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ فرمایا یہ اس لیے کہ یہ حقیقت میں یہ لوگ بے عقلیں ہیں، ان کے پاس عقل ہی نہیں، یہ لوگ خیرت سے عاری ہیں۔ اگر یہ لوگ انجام کار کو اپنے جانتے تو آپ کا اے نبی یہ آپ کا مذاق نہ اڑاتے۔ نماز پڑھنے کے لیے بلانے پر اگر وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، جب ان کو مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملا لوگ، ان کے علاوہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں۔ دھیان دیجیے گا، یہ روش کس کی قرآن نے ذکر کی ہے؟ یہ روش قرآن نے مغضوب علیہم قوم کی ذکر کی ہے۔ وہ قوم آگے اس میں آیت میں آ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا مقام کس کا ہے، نہ بتاؤں؟ کہا، پھر جواب دیا کہ ان لوگوں کا کہ جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی لعنت کا مستحق قرار دیا، جن میں سے بعض کو اللہ رب العالمین نے بندر بنا دیا، سور بنا دیا، اور طاغوت کی پرستش کرنے والے کو والے بنا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب تھا جو ان کے اوپر ٹوٹا، اور ان کی انہی روش کی بنیاد پر تو اس روش سے اپنے اہل ایمان کو بھی اس میں تعلیم ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کرے گا وہ تو کرے گا۔ یہ چیزیں یا یہ صفتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کا مزہ چکھا سکتا ہے، اس لیے کہ سابقہ قوموں کو ایسا کر چکا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مسلمانوں کو اگر کوئی اس طرح مسلمانوں میں سے بگڑتا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چلتا ہے تو مسلمانوں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے بیعانہ نہیں کر رکھا ہے کہ ان کے اوپر یا کوئی عہد و پیمان نہیں کر رکھا ہے، ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیظ و غضب کا شکار کیا، ان میں سے بندر اور سور بنا دیے، وہ مسلمانوں کو بھی موافق آ سکتی ہے۔ قرآن میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس قسم کی روش پر لے جانے سے بچاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور حرام خوری کا معاملہ بار بار قرآن نے ایک ورڈ یوز کیا ہے، السحت السحت السحت۔ اور یہ السحت کیا ہے؟ جو یہودیوں کی خاص پہچان ہے، جو آج مسلمانوں کے یہاں بھی افسوس ہے کہ پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حرام خوری، جھوٹ کے ذریعے سے کسی بھی غلط طریقے سے مال کو ہڑپنے کی روش، وہ سحت کے اندر داخل، اس میں ربا اور سود سب سے نمایاں شکل ہے۔ اور آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پتہ نہیں، مجھے گہرائی سے نہیں معلوم، لیکن پہلے تو میں جانتا تھا کہ مسلمانوں کے یہاں اس قسم کے حرام طریقے کو استعمال میں لایا جاتا تھا، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم مجبور ہیں۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ جو بھی بہانے کیے جاتے ہیں سود کو لینے کے، اللہ کی قسم وہ سارے کے سارے بہانے بیکار ہیں۔ اگر انسان کے پاس ایمان ہے، انسان اگر اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے تو یہ بہانے اس حرام کو حلال کبھی نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی مجبوری آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز سے اللہ سے ڈرے، اور یہود و نصارہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا لعن طعن کیا ہے، اتنا پھٹکارا ہے، ان میں سب سے جو نمایاں چیز ذکر کی ہے وہ ان کے اسی سود کھانے کی بات کو ذکر کی ہے، سود خور قوم کی ہے، اور اسی بات کو قرآن نے بار بار ریپیٹ کر کے بیان کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ کمبخت ماری بگڑ رہے تھے، ان کے ملا کیا کر رہے تھے؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے جو ملا تھے، جو صحیح سلامت دین کو جاننے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کیوں
عوام تو عوام ہے، عوام بھیڑ بکری ہوتی ہے، لیکن ان میں جو ہوشمند لوگ تھے، جو تورات کا علم رکھتے تھے، جو انجیل کو جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے قوم کو، یہاں سے اب سمجھ میں آتا ہے کہ علماء کرام کی ذمہ داری کیا ہے، ہمارے سماج میں کیا ہے۔ علماء بھی، معاف کیجیے گا، عوام تو عوام ہے، علماء بھی اپنی زبانوں پر لمبے لمبے تانے لگا لیتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ یہ چیز سماج کے اندر منتشر ہے تو کیسے اس کے بارے میں تحریر کریں، کیسے اس کے بارے میں لوگوں کو کہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ قرآن نے ان کے ملاؤں کو بھی لکھا ہے، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، جب وہ گناہ کا کام، گناہ کاری کر رہے تھے، گناہوں کا کام کر رہے تھے، حرام خوری کر رہے تھے، تو ان کے ملا کیا کر رہے تھے؟ وہ کیا خراٹے لے رہے تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں اپنی قوم کو روکا؟ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ علماء کی ذمہ داری اپنی اپنی قوموں کے اندر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے امت محمدیہ کے اندر، امت محمدیہ میں علماء، بنو اسرائیل میں نبیوں کا جو مقام تھا، امت محمدیہ میں علماء کا وہ مقام ہے۔ جیسے نبیوں کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی، ویسے امت محمدیہ میں علماء کی ذمہ داری ہے، اور علماء سے پہلے نمبر پہ پوچھا جائے گا۔ اگر ان کے رہتے ہوئے سماج کے اندر بدکاری ہو رہی ہے، ان کے رہتے ہوئے سماج میں حرام خوری ہو رہی ہے، ان کے رہتے ہوئے سماج میں گناہوں کے کام پھیلتے چلے جا رہے ہیں، منتشر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے گردنیں علماء کرام کی پکڑی جائیں گی۔ اس لیے علماء کو اپنی اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہیے۔ عوام مانتی ہے نہیں مانتی ہے، وہ جائے، وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ جائے جہنم میں، لیکن علماء کو اپنی گردن بچانے کے لیے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز پھیلی ہوئی ہے سماج کے اندر تو خاموش نہیں رہا جا سکتا یہ سوچ کر کہ سارے لوگ اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے کہنے سے کیا ہوگا۔ نہیں، آپ کا کہنا کچھ اثر کرے نہ کرے، آپ کی اپنی گردن تو بچے گی۔ سماج میں آپ کی کوئی بات مانتا ہے نہیں مانتا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن آپ کی گردن تو بچ گئی۔ ہمیں اپنی گردن کی فکر ہونی چاہیے۔ سماج کے اندر کوئی چیز اگر منتشر ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اپنی زبان میں تانے لگا دیے جائیں، یا یہ سوچ لیا جائے کہ اس کے بارے میں بولیں گے تو ہمارا جینا حرام ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر ایک سانس بھی آپ سے باقی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اس لیے حق بات کے تعلق سے کبھی زبانوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، اور سماج مانے نہ مانے یہ سماج جانے، سماج کا کام جانے، لیکن عالم دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق بات کو بتائے، لوگوں کے سامنے کھولے۔ کوئی مانتا ہے اچھی بات ہے، نہیں مانتا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، اس عالم کی گردن بچ جائے گی۔ کیا نبیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے؟ بہت سارے نبی ایسے آئیں گے جن کے ماننے والے ایک بھی نہیں ہوں گے، تو کیا اس نبی کی نبوت پر کوئی حرف آ گیا؟ کیا وہ نبی نہیں رہا؟ نبی کا مقام گر گیا؟ نہیں گرا۔ اس نبی نے اپنی ڈیوٹی نبھائی، ماننے والا چاہے ایک بھی نہ ہو، لیکن اس کی ذمہ داری اس نے ادا کی، اس کی گردن نہیں پکڑی جائے گی۔ تو جب نبیوں میں کوئی ایسا آئے گا کہ جس کا کوئی ماننے والا نہیں ہوگا، تو ہم اور آپ کس کھیل کی مولی ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ اس لیے اس پہلو کو علماء کرام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہت سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج سماج کے اندر جو حرام کاریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ علماء کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کیا ہے۔ انتشار برائیوں کا قیامت کے قریب برائیاں تو پھیلیں گی، برائیاں ایسے برسیں گی جیسے بارش برستی ہے اور بارش کے قطرے گرتے ہیں، لیکن آندھیوں کے اس طوفان میں علماء کرام جو چراغ جلانا ان کی ذمہ داری ہے، چراغ جلائیں، حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ان آندھیوں میں چراغ روشن رکھنا کیسے ہے، یہ اوپر والے کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری صرف بتانا ہے۔ انہی آیات میں کل سے تراویح کرتے یہ بات آئے ہوئی، اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ ان کمینوں کی کمینگی سے دل برداشتہ نہ ہوئیے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ تبلیغ کیجئے، اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کا جو حکم ہے وہ سنائیے، اور ڈریے مت، یہ آپ کا بال بھی باتہ نہیں کر سکتے۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے، لوگوں کے جبروت سے، لوگوں کے طاغوت سے، لوگوں کے ظلم و جبر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ یہ کل کی آیت میں آنے والا ہے معاملہ۔ تو یہاں پر کہنا یہ تھا کہ باطل حکومتیں ہر زمانے میں اپنا اثر اٹھایا کی ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے نا یہ، ان کو بھی یہ چیزیں کہنے کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ کو، تو اس لیے حالات کو دیکھنا چاہیے
اور اپنے اپنی سطح پر اپنے اپنی کردار کو کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں. ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کے بارے میں پوچھے گا, اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ آپ کی بات کس نے سنی اور کس نے نہیں سنی. آپ کو کہنے کی ذمہ داری ہے, کرنے اور نہ کرنے. ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اپنے چچا کو ہدایت دے دیں. کیا ہدایت دے سکے؟ وہ چچا جنہوں نے مکے کے اندر ایک آہنی دیوار بن کر کے اللہ کے رسول کی حفاظت کی, ہر دشمن سے ہر شر سے بچانے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی, لیکن کیا اس چچا کو وہ ایمان دلوا سکے؟ نہیں نا. وہ سب سے زیادہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول حق ہے, لیکن ماننا نصیب نہیں ہوا. وہ ہدایت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے, وہ کس کو ہدایت دیتا ہے کس کو نہیں دیتا یہ وہ جانتا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہمارے اوپر کیا ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم. جو صحیح ڈگر ہے اس کی رہنمائی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. وہ آپ کریں. ماننے والا مانے تو اچھی بات ہے, نہ مانے وہ جانے اس کا مقدر جانے. آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کے مضمون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے سماج کے اندر جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں اللہ رب العالمین اس پر قدغن لگائے. اللہ رب العالمین اسے ختم فرمائے اور تمام لوگوں کو راہ راست کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان راتوں میں اور ان جفت راتوں میں اس پورے آخری عشرے کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.